آج کے دن ہم بیان کریں گے کہ حساب ہوگا کس چیز کا، تاکہ انسان اپنی آخرت کی تیاری کر سکے۔ وہ تمام سوالات جو اللہ رب العزت نے ہم سے کرنے ہیں اور وہ چیزیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا، آج ہم ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی چیز کفر اور شرک، اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور جو شخص اس امتحان میں ناکام ہوا، وہ شرک میں ملوث ہوا، کفر میں ملوث ہوا، آگے تو اس کا حساب چل ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جو کفر اور شرک ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت بڑی تفصیل کے ساتھ ان سے پوچھیں گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شریک جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ یہ کرنے والے ہیں، یہ ہمیں چھڑا لیں گے، ان کے ہوتے ہوئے سانو حشر دا نہیں ہو ڈر یارو ہے، وہ اب کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے وہ لوگ جن کو تم سمجھتے تھے کہ تمہیں وہ بچا لیں گے یا وہ تمہارے کام آئیں گے؟ جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ، ان سے کہا جائے گا کہ جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، آج وہ کہاں ہے؟ آج وہ کہاں ہے؟ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں؟ او ینتصرون، یا وہ آج اپنی مدد کرنے پر بھی قادر ہے؟ سب سے پہلے تو انسان اپنی مدد کرنے پر قادر ہو، پھر ہی کسی کی کرے گا نا۔ اللہ تعالیٰ یہی ان سے پوچھیں گے کہ هل ینصرونکم او ینتصرون، کہ کیا آج کوئی تمہارا جو شریک ہے وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، یا وہ خود اپنی مدد کر سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ تمہیں میں نے نعمتیں دی تھیں تو تم نے ان نعمتوں کو اللہ کے سوا دوسروں کے ناموں پر وقف کر دیا، تم غیر اللہ کے نام پر دیتے رہے، کبھی کسی بت کے نام پہ، کسی آستانے کے نام پہ، کسی جو ہے وہ بزرگ کے نام پہ، کسی قبر والے کے نام پر، اور یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ان سے تفصیل سے پوچھے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو رزق دیا لیکن وہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے سوا اور لوگوں کے نام پہ کر دیتے ہیں کہ یہ جی فلاں کے نام پہ ہے، یہ فلاں کے۔ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کی قسم ہے کہ ضرور تم سے پوچھا جائے گا جو تم اللہ کے سوا جھوٹ مانتے تھے۔ ان ایک ایک چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ تم غیر اللہ کے نام پہ جو دیا کرتے تھے، یا غیر اللہ کے نام پہ جو قربانیاں کیا کرتے تھے، یا جو کھیرے اور حلوے بانٹا کرتے تھے، یا جو تم سارا کچھ مٹھائیاں بانٹا کرتے تھے، ان ایک ایک یہ جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا۔ اور اسی طرح توحید کے اندر ہی انبیاء کی تکذیب وہ بھی شامل ہے کہ جو کافر اور جو مشرک جو ہیں جنہوں نے انبیاء کی دعوتوں کو ٹھکرایا، ان سے یہ انبیاء کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ میں نے اپنے رسول بھیجے تھے، تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اللہ رب العزت اس دن ان کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اس دن ساری یہ اندھے ہو جائیں گے، ہر چیز سے اندھے ہو جائیں گے، اور وہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھ سکیں گے کہ ہم نے کیا کہا تھا۔ یعنی اس قدر جو ہے وہ قیامت کے خوف سے، قیامت کا خوف ان پر سوار ہوگا کہ وہ کسی قسم کا اللہ کا جواب ہی نہیں دے سکیں گے۔ تو پھر اس کے بعد یہ تو بنیادی سوال جو ہے وہ توحید کے بارے میں اور شرک کے بارے میں ہوگا کہ توحید میں کون خالص تھا اور کون تھا جس کے عمل میں یا جس کے عقیدے میں شرک شامل تھا، ان کو پہلے ہی الگ کر دیا جائے گا اور آگے ان کا حساب ہی نہیں چلے گا۔
اس کے بعد جو لوگ یہاں سے پاس ہو جائیں گے، یعنی توحید ان کی جو ہے وہ درست ہوگی اور وہ اللہ کے ساتھ پھر وہ شرک انہوں نے نہیں کیا ہوگا، اس کے بعد پھر ان کا آگے حساب شروع ہوگا، اور وہ ظاہر بات ہے صرف اہل ایمان ہی ہوں گے، مسلمان ہی ہوں گے، ان کا ہی حساب ہوگا۔ ان حسابوں میں سے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتا ہوں تو یہ درود کی آواز کیوں نہیں آتی؟ یہ ایسے، یہ دیکھیں جو محدثین کی مجالس ہوتی تھی نا، محدثین کی مجالس، اس میں حدیث بیان ہوتی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ ہر حدیث کے جو ہے وہ جب شروع ہوتی تھی اس میں آتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں حدیث کی مجلسیں ہوتی تھی وہ شہر جب تک وہ حدیث کی مجلس ہوتی رہتی تھی وہ درود شریف سے گونجتا رہتا تھا، لوگ گھروں میں جو ہے وہ درود کی آواز سنا کرتے تھے، اتنی کثرت سے ہوتا تھا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نا کہ یہ انشاءاللہ ہم شفاعت کے باب میں بیان کریں گے کہ سب سے زیادہ میری شفاعت کے جو مستحق ہیں ان میں سے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو آپ پر درود بھیجنے والے ہوں گے۔ تو آپ جو ہے وہ ایک جمعے کے اندر آپ کو اندازہ کتنی احادیث پڑھی جاتی ہیں، کتنی احادیث جو ہیں وہ سنائی جاتی ہیں، تو کتنی بخیلی اور کنجوسی ہے کہ فارغ بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام میں ابخل الناس وہ ہے، کنجوس مکھی چوس، یعنی جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ شخص ہے جس کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے اور وہ درود بھی نہ پڑھ سکے۔ اس لیے جتنی دفعہ نام آئے ذرا ہوش سے بیٹھیں۔ یہ نا ہمارا ایک معمول بن چکا تھا کہ ہم یہ روز سنتے ہیں تو بس سن لیا اور ویسے ہی نہیں، بلکہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے، صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ ساتھ درود پڑھتے جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوتے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول ما یحاسب الناس به یوم القیامت من عمله الصلاۃ، کہ سب سے پہلے روز قیامت بندے کا جو حساب شروع ہوگا اس میں سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا، اگر اس کی نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر اس کی وہ نماز کے معاملے میں ناکام ہو گیا تو پھر وہ آگے بھی ناکام و نامراد ہی جائے گا۔ یہ صحیح جامع الترمذی کی روایت ہے۔ تو سب سے پہلا جو حساب ہے وہ نماز کا ہوگا، اور وہ کس طرح ہوگا؟ یہاں بھی اللہ کی رحمت ہوگی، اس کا فضل اور کرم ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تفصیل جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو کسی کی نماز آدھی قبول ہوتی ہے، کسی کی چوتھا حصہ قبول ہوتا ہے، کسی کا 8واں حصہ قبول ہوتا ہے۔ جیسی ہماری نمازیں ہیں بس اللہ ہی ہمیں معاف فرما دے اور قبول فرما لے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ جب کسی کی نمازیں، یعنی نماز اس کی گنتی پوری ہے لیکن اس میں کسی میں توجہ کی کمی، کسی میں وقت آگے پیچھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ هل انظروا هل لعبد من تطوع، دیکھو کیا میرے بندے کی کوئی نفلی نمازیں ہیں؟ پھر اس کی جو سنتیں ہیں نا نماز سے پہلے اور نماز کے بعد، یہ سنتیں لائی جائیں گی، اور ان سنتوں سے، اور اسی طرح نوافل جیسے تہجد کے نوافل ہیں اور وطر ہے اور اشراق کی نماز ہے، تحیۃ المسجد ہے، وضو کی نماز ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ طواف کی نماز ہے، اور یہ جتنی نمازیں ہیں تو یہ نمازیں جیسے تراویح کی نماز تو تہجد میں ہی آ جاتی ہے، تو یہ نوافل ملا کے اس کی نماز کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیں گے۔ اس لیے ان نوافل کا اور سنتوں کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے یہ تو ہوئے اللہ کے، لوگ کہتے ہیں جی کہ اللہ کے حقوق تو معاف ہو سکتے ہیں، بندوں کے حقوق نہیں معاف ہو سکتے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے حقوق جو ہے وہ تو کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا سب سے بڑا حق کون سا ہے؟ توحید، اور اس کے بعد ہے نماز۔ نماز چھوڑنا، یہ ہم بڑی تفصیل سے کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ نماز چھوڑنا تو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔
چاہے وہ قتل ہے، چاہے وہ زنا اور بدکاری ہے، چاہے وہ شراب نوشی ہے، یہ سارے چوری ڈکیتی نیچے، نماز کا ترک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے نمازوں کا حساب سب سے پہلے ہوگا جو اللہ کے حقوق ہیں، اور اس کے بعد جو انسانوں کے حقوق ہیں ان میں سے سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا کہ کسی شخص نے کسی کا ناحق خون تو نہیں بہایا۔ اور یہ ناحق خون بہانا ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی انسان کسی کو قتل کر دیتا ہے، اور بہت سارے ایسے ناحق خون ہوتے ہیں جو ہے انسان کو خبر نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے قتل نہیں کیا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے قتل کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ سڑک ہے، چلتی سڑک ہے، اس میں سے گٹر کا ڈھکن اتار لیتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ گرتا ہے، کتنے لوگوں کی وفات ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو پتنگ بازی کرتے ہیں، اس میں ایسی ڈور لگاتے ہیں، کسی کا گلا کٹ جاتا ہے، تیز رفتاری سے کسی کی موت ہو گئی، یعنی یہ جو جان بوجھ کے، ایک تو حادثاتی موت، لیکن وہ ایسی موت جس میں انسان کا عمل دخل شامل ہے، تو یہ سارے خون جو ہے، جو خاص طور پہ جو جان بوجھ کے کیے، اور یہ سارے ان اعمال کا حساب جو ہے یہ بندوں کے اور حقوق العباد میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا حساب ہوگا۔ جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما یقضی بین الناس یوم القیامۃ فی الدماء، کہ قیامت والے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، اور جو قاتل ہوگا اللہ رب العزت اس دن اس کو اتنی جو ہے وہ یہ اختیار اتنا دیں گے کہ وہ اپنے جو مقتول ہے اسے اتنا اختیار دیں گے کہ وہ اپنے قاتل کو سر کے بالوں سے گھسیٹ کے لے کے آئے گا، اور اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے پھینکے گا، یا اللہ اس سے پوچھو اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ یعنی وہ خود اپنی حالت ایسی ہوگی کہ جس حالت میں وہ قتل ہوا ویسے ہی اس کا خون نکل رہا ہوگا، اور جس کی انتڑیاں باہر آئی اس کی انتڑیاں باہر، جیسا ہی کوئی مرا تو جیسے کو قتل ہوا وہ اسی حالت میں آئے گا، اور وہ اپنے قاتل کو سر کے بالوں سے پکڑ کے اللہ رب العزت کے سامنے لے کے آئے گا، اور اس کے عرش کے سامنے پھینکے گا کہ اللہ اس سے پوچھو اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ تو اس حساب میں حقوق العباد میں سب سے پہلے حساب خون کے بارے میں ہوگا، اور یہ خون چاہے انسان کے قتل کی صورت میں ہو یا انسان کے زخم کی صورت میں ہو، یعنی کسی کا سر پھاڑا ہے، کسی کو زخمی کیا ہے، کسی کو چوٹ لگائی ہے، تو یہ سارے جو ہے وہ خون کے اندر شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ چوتھی چیز جو اعمال میں جس کا حساب ہوگا وہ انسان کے پھر عمومی طور پر اس کے جتنے اعمال ہیں ان سب اعمال کا حساب ہوگا کہ زندگی میں کیا کیا ہے۔ زندگی ہم نے تمہیں دی تھی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں کو اور جنوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو بتاؤ زندگی میں کیا کر کے آئے ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الحجر فوربک لنسألنہم اجمعین عما كانوا يعملون، اللہ تعالیٰ فرماتے تیرے رب کی قسم ہے ہم ان سے ضرور پوچھیں گے، کہ ان سب سے پوچھیں گے اما كانوا يعملون، جو وہ عمل جو ہے وہ دنیا میں کر کے آئے ہیں۔ اور یہ اس قدر اس میں تفصیل ہوگی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزول قدم ابن عبد یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ ہر بندے کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور اس وقت تک اس کو اپنا قدم ادھر ادھر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ 5 چیزوں کا جواب نہیں دے دے گا، جب تک وہ 5 چیزوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ اور وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 عن عمرہ فیما افنا، یہ ساری عمر کہاں پہ بسر کی، یہ عمر کہاں پہ بسر کی، اس عمر کا بلوغت سے لے کے موت تک ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا، ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا، یہ کیسے گزاری اور کہاں پہ گزاری۔ اور اسی سے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی مجلس، انسان کسی مجلس میں بیٹھا، اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر درود نہیں بھیجا،
تو وہ مجلس یوم قیامت، روز قیامت اس کے لیے باعث حسرت و ندامت ہوگی۔ اگر اللہ چاہے تو اس مجلس پہ اس کو پکڑ کے عذاب دے دے، اس کی مرضی ہے معاف کرنا تو معاف کر دے۔ یعنی کوئی مجلس انسان کی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں جو اللہ کے ذکر سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے خالی ہو۔ اس لیے سب سے پہلی ان عمرہ فیما افنا، زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا، وہ کہاں پہ صرف کیا، اور پھر اس زندگی کے اندر وہ ان شبابہ فیما ابلا، اور خاص طور پر جو جوانی ہے وہ کہاں پہ، یہ جوانی کہاں ڈلی تھی، تیری جوانی کہاں پہ ڈلی تھی۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ جو ہے یہ زندگی دوبارہ نہیں آنی، عجیب و غریب قسم کے لوگوں کے جو ہے وہ، میں آج بھی بھولا نہیں آداب جوانی، میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا۔ کیا مطلب کہ جی جوانی میں جو مرضی کرو، جوانی میں نصیحت نہیں کرنی چاہیے، انسان جو مرضی کرے، اپنی مرضی کرے بس۔ تو یہ جوانی خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ جو جوانی ہے یہ طاقت جو ہے یہ اللہ کی عبادت کے لیے صرف ہونی چاہیے۔ اس میں انسان جو ہے وہ بھوک بھی برداشت کر سکتا ہے، اس میں انسان اللہ کے حضور کھڑا ہونا بھی برداشت کر سکتا ہے، اس میں انسان اللہ کے راستے میں جہاد بھی کر سکتا ہے، اس میں انسان غرباء اور مساکین کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو جوانی ہے یہ خاص طور پر عمر سے الگ، پھر جوانی کا خصوصی طور پر سوال ہوگا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، کہ جوانی جو ہے وہ کہاں پہ اس کو ڈلایا تھا اور جوانی کہاں پہ تیری ڈلی تھی۔ اور اس کے بعد وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے، مال کے بارے میں دو۔ سب سے پہلے یہ مال کمایا کیسے، ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسے کا حساب، کہیں کوئی حرام تو نہیں، کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کا چرایا تو نہیں ہے، کہیں غلط بیانی تو نہیں کی، کوئی جو ہے وہ کہیں ملاوٹ تو نہیں کی، یا کوئی رشوت کا مال تو نہیں کھایا، کوئی ایک ایک پیسہ جو ہے جو کمایا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور خرچ کیسے کیا، ان میں سے کتنا مال جو ہے وہ اپنی ذات کی ضرورت پہ خرچ کیا، اور کتنا مال ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور کیا اس میں اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کے، اعزاء و اقارب ان کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے۔ اور یہ اس مال ایک ایک پیسہ جو کمایا اور ایک ایک پیسہ جو خرچ کیا اس کے بارے میں، سارے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور وَعَنْ عِلْمِهِ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ جو اللہ نے تجھے علم دیا تھا، تجھے پتا تھا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ جب تک کوئی شخص یہ 5 سوال جو ہے ان کے جواب نہیں دے دے گا اس کے قدم رب کے حضور سے ہلیں گے نہیں، اتنا سخت وہاں پہ حساب ہوگا۔ اور پھر اسی طرح جس کے دیکھیں اس میں انسان کے جتنا مال کم ہوگا، جتنے مالدار زیادہ ان کا حساب اتنا ہی زیادہ، جتنے مالدار جو غرباء اور مساکین ہیں، جس کے پاس تھوڑا سا مال دنیا میں بس کمایا اور کھا لیا اور ختم ہو گیا، اتنا ہی اس کا حساب آسان ہے، اور اتنا ہی وہ جنت میں جلدی چلا جائے گا، اتنا ہی وہ جنت میں جلدی چلا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فقراء المہاجرین یسبقون الاغنیاء یوم القیامت الی الجنت ب40 خریفا، کہ جو فقراء اور مہاجرین ہیں یہ غنیوں سے اور مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ ابھی اپنے حساب میں پھنسے ہوئے ہوں گے، ایک ایک پیسے کا، ایک ایک روپے کا حساب دے رہے ہوں گے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے جو تھوڑا بہت ہوگا حساب وہ دے کے اللہ تعالیٰ کے ہاں فارغ ہو کے وہ جنت میں بھی 40 سال تک وہ جنت کے مزے لوٹ لیں گے، پھر دوسرے لوگ جنت میں پہنچیں گے جو غنی لوگ ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اپنے تمام اعمال جو ہے ان کے بارے میں حساب دینا۔ اور میں نے ذکر کیا تھا اس حدیث میں کہ اپنے جسم کے بارے میں، وہ ان جسم ہی، کہ اپنے جسم کے بارے میں، کہ جسم جو ہے وہ ایک تو جوانی ہے کہ وہ کہاں پہ خرچ کی، پھر جو ہے جسم کے ایک ایک عضو کا الگ الگ حساب دینا پڑے گا، جسم کے ایک ایک عضو کا
الگ الگ حساب دینا پڑے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک سماعت اس کان سے کیا کچھ سنا، والبصر اس آنکھ سے کیا دیکھا، والفؤاد یہ دل کے اندر نیت کیسی تھی، دل کے اندر کھوٹ کتنا تھا، کسی کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں بغض، حسد، کینہ اور بدگمانی اور بدظنی کتنی تھی، اور کسی کے بارے میں اچھا گمان کتنا تھا، اور اس دل کے اندر خیر خواہی کتنی تھی. ایک ایک عضو کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. اور پھر بلکہ یہ اعضاء خود گواہی دیں گے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اللہ منہوں پہ مہر لگا دے گا، پھر انسان کا ایک ایک جسم اور جسم کا ایک ایک عضو اور ایک ایک حصہ خود بول کے بتائے گا کہ اس بندے نے مجھے کہاں کہاں استعمال کیا تھا. اور یہ وہ پوچھے گا کہ جو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ ذات سوال کرے گی جو آنکھوں کے اشاروں کو اور دلوں کے خیالات تک کو جانتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس حساب میں آسانی فرما دے. عزیزان گرامی، وہ سوالات جو انسان سے کیے جائیں گے ان میں سے ایک ہے نعمتیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں کتنی ہیں، کتنی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر کوئی شخص اپنی ہوش سے لے کے موت تک اللہ کی نعمتوں کو صرف شمار کرتے کرتے زندگی گزار دے، اس کی زندگی گزر جائے گی، اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکے گا. اور روز قیامت اللہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ رب العزت تمہیں قیامت کے روز نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لمبا واقعہ اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں. بھوک کی شدت سے ایک دفعہ گھر سے نکلے. عمر ملے. عمر کیوں نکلے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول بھوک اتنی شدت برداشت سے باہر. آپ نے فرمایا چلو. ابو بکر ملے. ابو بکر تم کہاں؟ کہنے لگے آقا آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے نکلا تھا. آپ نے ان کو بھی ساتھ لیا علیہ الصلاۃ والسلام. تو آپ نے ان کو بھی ساتھ لیا، ایک صحابی کے باغ میں چلے گئے. تو مختصر یہ کہ انہوں نے آپ کے لیے جو ہے وہ کھانے سے پہلے آپ کے لیے پانی لے کے آئے اور کھجوریں لے کے آئے. اتنی شدید بھوک، اس میں کھجوریں اور پانی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوریں کھائیں اور پانی پیا. تو فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر روز قیامت تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں کھجوریں پکڑ کے، اللہ کے رسول دشمن ہماری سرحدوں پر ہے، ہر وقت اس کا خوف ہے، بھوک کی شدت سے برا حال ہے، کہ چند کھجوریں جو ہم نے کھا لی ہیں اس کا بھی سوال ہم سے کیا جائے گا. آپ نے فرمایا عمر ہاں، ان نعمتوں کا بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. آج ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر میں اور رات میں کھانا کھاتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں اور مٹھائیاں بھی کھاتے ہیں، پھل بھی کھاتے ہیں، اور ہمارے کئی کپڑے، کئی لباس ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو غریب شمار کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے کون سا سوال ہوگا، ہمارے پاس تھا کیا کہ جس کا ہم نے جواب دینا. یہ وہ لوگ تھے جو اتنی بھوک اور اتنی پیاس اور اتنی انہوں نے لباس کے بارے میں اس قدر، میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ 2 کپڑے نہیں جسم ڈھانپنے کے لیے ہوتے تھے، لیکن ان کو اس بات کا فکر، ان کو اس بات کی فکر تھی کہ ہم سے اللہ رب العزت نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما يسأل عنه يوم القیامت یعنی العبد من النعیم ان يقال له الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. جب نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا ہم نے تیرا جسم صحیح سلامت نہیں بنایا تھا؟ تجھے آنکھیں دی، تجھے کان دیے، تیری زبان، تو چلتا پھرتا، اور ہم نے تمہیں پینے کے لیے پانی دیا. وَنَرْوِيكَ الْمَاءَ الْبَارِدَ، ٹھنڈا پانی تو پیتا تھا. اس وقت کون سی برف ہوتی تھی جب یہ ٹھنڈا پانی کا؟ وہی جو پانی پینے والا، کہ گرم نہیں، جو نارمل پانی جسے ہم کہتے ہیں. ہمیں تو برفوں والا، فریجوں والا پانی ملتا ہے نا، ہمارے ہاں تو جو ہے وہ کولر لگے ہوئے ہیں. تو نبی علیہ السلام میں پہلا سوال یہ ہوگا. اب بتائیں
وہ کون سا بندہ ہے جو اس سوال سے بچ سکے گا؟ الم نصح لک جسدک ونرویک من الماء البارد، کہ ہم نے تمہیں جسم صحیح سلامت دیا تھا اور تمہیں پینے کے لیے پانی ملتا تھا، بتاؤ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں النعیم صحت الابدان، جو نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا اس میں سے ایک صحت ہوگی، والاسماع والابصار، اور کان کی سماعت اور آنکھوں کی بینائی، یہ نعمتوں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر ان کا یہ قول لے کے آئے۔ اور عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے پاس ایک آدمی آیا، جیسے ہمارے ہاں نا ہم جو سمجھتے بہت سارے لوگ ہم جی غریب لوگ ہیں، غریباں نے کی کرنا جی، غریباں نے کی کھانا ہی تے غریباں نے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا السنا من فقراء المہاجرین، کیا ہم جو فقیر اور مہاجر جن کی فضائل ذکر ہوئے ہیں ہم ان میں سے نہیں ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص پوچھتے ہیں الک امرأۃ تأوی الیہا، تیری شادی ہوئی ہے، بیوی ہے جس کے پاس تو جاتا ہے؟ کہتا جی ہاں ہے۔ تو پوچھنے لگے کہ تمہارے پاس گھر ہے رہنے کے لیے؟ کہتا جی ہاں ہے۔ تو فرمانے لگے بھی تم تو پھر غنیوں میں سے ہو، یعنی گھر موجود ہے، بیوی موجود ہے تمہاری خدمت کرنے کے لیے اور زندگی کا لطف لینے کے لیے، تو تم تو غنیوں میں سے ہو۔ کہنے لگا جی میرے پاس اس کے علاوہ خادم بھی ہے، ایک خدمت گزار بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو فرمانے لگے فأنت من الملوک، پھر تو تم بادشاہوں میں سے ہو، پھر تو تم بادشاہ۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت سے نوازا، ان کے ماتحت ملازم کام کرتے، گھروں میں کام کرتے، گھروں میں کام کرنے والیاں، ان کے پاس دکانیں ہیں، دکانوں میں انہوں نے ملازم رکھے ہوئے، انہوں نے یہ فیکٹری ہے، فیکٹریوں میں ملازم رکھے ہوئے، اور وہ سمجھتے ہیں ہم غرباء میں سے ہیں۔ یہ غرباء میں سے نہیں ہیں، یہ لوگ بادشاہوں میں شمار ہوں گے، اور اسی طرح ان سے جو ہے وہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام جو سوال ہیں ان کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں ہم کو ڈھانپ لے۔ عزیزان گرامی، نعمتوں کے بغیر انسان کا گزارا بھی نہیں ہے کہ نہیں؟ اگر یہ نعمتیں نہ کھائیں گے، نہ پئیں گے، نہ بیویاں ہوگی، نہ بچے، نہ مال، نہ دولت، دنیا کیسے زندگی گزارنی ہے؟ تو پھر کیا حل کیا ہے؟ جی اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کا حل یہ ہے کہ نعمتوں کے بارے میں اگر کامیاب ہونا ہے نا نعمتوں کے سوال میں، تو اس کا حل یہ ہے کہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا ویشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہی ہو جاتے ہیں جب وہ ہر لقمے پہ اور ہر گھونٹ پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یعنی کھانا کھانے کے بعد جو شکر ادا کرنا ہوتا ہے نا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی، یہ تو ہے، لیکن معمول یہ بنائیں ہر لقمے پر الحمدللہ پڑھیں، ہر گھونٹ پر الحمدللہ پڑھیں۔ جو شخص ایسا کر لیتا ہے، ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہی ہو جاتے ہیں۔ اور کل روز قیامت جب نعمتوں کا سوال ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب راضی ہی ہوں گے تو وہ پکڑا تو نہیں نہ جائے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اور نوازیں گے۔ اور دوسری بات، آخری چیز جو ہم آج بیان کرنا چاہتے ہیں، ورنہ تفصیل تو اس کی بہت زیادہ ہے، یہ جو وعدے ہیں نا، وعدے، ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یہ خاص طور پر جو وعدے ہوتے ہیں، کسی سے عہد کیا ہوتا ہے، وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اپنے وعدے پورے کرو کیونکہ ان وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وہ وعدے دنیا میں، دنیا کے مال کے ہوں، کسی زبانی کسی معاہدہ ہو، یا مطلب کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے کوئی ڈاکومنٹس تیار ہوں یا اس کے کوئی ثبوت ہی ہوں، بلکہ جو زبان سے بات کہہ دی، جو وعدہ کر لیا اس کو پورا کریں۔
اور دیکھیں کتنے لوگ ہیں کاروباری حلقات میں خاص طور پر وعدہ خلافی تو معمول کی چیز ہے، چیک دینا اور پھر وہ وقت پہ کیش نہ ہونا، وعدہ دینا فلاں دن آ جانا، اور پھر ایک تو ہوتا ہے کہ مطلب نہیں انسان کے پاس پیسے آئے، لیکن ایک معمول بنا لینا، صرف ٹال مٹول کہ کسی کو وعدہ کیا دیا اور پھر اس کا حساب ہی نہیں رکھنا، آ گیا اچھا یار ٹھیک ہے دیتے ہیں، کل آنا، صبح آنا، شام آنا، تو یہ جو بھی وعدہ ہے۔ اور اسی طرح جو بھی کسی قوم کے ساتھ معاہدہ کیا یا وعدہ کیا، کوئی بھی وعدہ ہے، ان العہد کان مسئولا، ہر وعدہ چاہے وہ اللہ کا وعدہ ہو، وہ رسولوں کا وعدہ ہو، وہ دنیا میں کسی کا وعدہ ہو، ہر وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ ہے چیدہ چیدہ اور بڑے بڑے سوالات جو روز قیامت حساب جن کا ہوگا، اور اس حساب کے بعد یہ حساب ہوگا اور اس کے بعد پھر میزان قائم ہوگا جس میں پھر اعمال تولے جائیں گے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے حساب کہ کیا مطلب اپنا اپنا ٹوٹل کر لیا، اور پھر اس کے بعد ان کا تولا، یہ اعمال تولے جائیں گے۔ ان کا ذکر جو ہے انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ میں ہوگا، وقت پہ تشریف لائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں وقت پہ پہنچنے کی اور جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔